لیکن میرا خیال میں آج عمران خان صاحب کے لیے جو اعلان سامنے آیا ہے اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ ناؤ دا گیم از اوور. بالکل کہانی جو ہے اب ختم ہو گئی ہے اور اس کے بعد تو اب کوئی چانس لگتا ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے معاملات کی جو ہے کوئی ریکوری ہو سکے گی. یقین کیجئے میں بالکل یہ کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک 9 مئی سے لے کر ابھی تک میرے بھی ذہن میں کہیں پہ یہ بات تھی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی لیوریج نکل آئے, کوئی بات بن جائے. لیکن کور کمانڈر کانفرنس جو ہوئی ہے اور اس کے بعد جو اعلامیہ سامنے آیا ہے اس کے بعد اور تو اور میں تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہے کہ کامران خان صاحب جو عمران خان صاحب کے بہت بڑے حمایتی رہے ہیں پچھلے کئی سالوں کے اندر. ایون وہ پچھلے 1 سال میں جو کچھ ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے امریکی سازش اور وہ سب کچھ, تب بھی کامران خان صاحب نے دل کھول کے ان کی حمایت کی. لیکن وہ بھی اب کہنے کے اوپر مجبور ہو گئے ہیں کہ گیم از اوور ناؤ, ختم. عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ جیسے ختم ہو گئی ہے. خیر میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست اس طرح ختم نہیں ہوتی. سیاست ختم ہونے کے لیے جو ہے بڑا ٹائم لگتا ہے, راتوں رات کسی کی سیاست ختم نہیں ہوتی, اس پہ بڑا ٹائم لگتا ہے. لیکن جو کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ ہے, ذرا میں پہلے ایک جلدی سے میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسان الفاظ میں پھر ذرا اس کے اوپر بات بھی کر لیتے ہیں. یہ اعلامیہ یہ کہتا ہے جی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت GHQ میں 81ویں فارمیشن کمانڈر کانفرنس منعقد ہوئی جس میں کور کمانڈرز, پرنسپل سٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی. اچھا یہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہے, کور کمانڈر کانفرنس نہیں ہے, یہ دونوں کے اندر جو ہے وہ فرق ہوتا ہے. یہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہے. فورم نے مسلح افواج, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو, افسران و جوان اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے ملک کی حفاظت, سلامتی, وقار کے لیے اپنی جانیں نشاور کی اور شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی. فورم نے زور دے کر کہا کہ ریاست پاکستان اور مسلح افواج شہداء اور ان کے اہل خانہ کو ہمیشہ عزت و احترام کے ساتھ رکھیں گے اور انہیں اور ان کی قربانیوں کو انتہائی احترام و وقار کے ساتھ اعزاز پیش کرتے رہیں گے. اس موقع پر آرمی چیف نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاک فوج ملک کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کی اپنی قومی ذمہ داریوں کے لیے پرعزم رہے گی. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہمارے تمام اقدامات میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور رہے گا, اور 25 مئی یوم تکریم شہداء کی تقریبات اس کا واضح مظہر تھیں. فورم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اب آگے سے بڑا امپورٹنٹ پورشن شروع ہونے لگا ہے. فورم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز پر حراست میں تشدد, انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کے بے بنیاد اور من گھڑت الزامات کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا اور مسلح افواج کو بدنام کرنا ہے تاکہ معمولی سیاسی مفادات حاصل کیے جا سکیں. یہ پورا کا پورا فوکس جو ہے یہ ٹورڈز PTI ہے. آرمی چیف نے زور دے کر کہا کہ دشمن قوتیں اور ان کے حامی جعلی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے سماجی تقسیم اور انتشار پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں, لیکن قوم کے بھرپور تعاون سے ایسے تمام عزائم کو ناکام بنایا جائے گا. دشمن قوتیں اور ان کے حامی جعلی خبروں اور پروپیگنڈے. اب یہ جعلی خبریں اور پروپیگنڈے کا الزام بھی جو ہے وہ PTI اور عمران خان صاحب کے اوپر ہی لگتا آیا ہے. شرکا نے عزم کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ 9 مئی واقعات کے منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط کی جائے. شہداء کی یادگاروں, جناح ہاؤس کی بے حرمتی اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو آئین کے تحت پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جلد انصاف کے کٹہرے میں لا کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف, کیونکہ سہولت کار اور ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ انہی کی طرف بات جاتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے فوجی عدالت کے اندر ان کا ٹرائل کرنے کا پورا اعلان ایک قسم کا کر دیا گیا ہے. شرکا نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ مخالف قوتوں کے ناپاک عزائم کو مکمل طور پر ناکام بنانے کی راہ میں کسی بھی جانب سے رکاوٹیں کھڑی کرنے اور ابہام پیدا کرنے کی کوششوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. افواج پاکستان ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ ملک میں بگاڑ پیدا کرنے اور فرضی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے پیچھے چھپنے کی تمام تر کوششیں بے سود ہیں. کثرت سے جمع کیے گئے ناقابل تردید شواہد کو جھٹلایا اور نہ ہی بگاڑا جا سکتا ہے. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز پر پرتشدد حملے, انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کی بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا اور مسلح افواج کو بدنام کرنے کے مذموم سیاسی مفادات کا حصول ہے. ملک دشمن عناصر اور ان کے حامی جعلی اور بے بنیاد خبروں اور پروپیگنڈا کے ذریعے معاشرتی تفرقہ اور انتشار پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں, مگر قوم کے بھرپور تعاون سے تمام تر عزائم کو ناکام بنایا جائے گا. اس کے علاوہ آرمی چیف نے آپریشنز کے دوران پیشہ ورانہ مہارت اور حوصلہ افزائی کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے اور ان کی فارمیشنز کی تربیت کے دوران
عمدگی حاصل کرنے پر زور دیا. انہوں نے اپنے فوجیوں کی فلاح و بہبود اور بلند حوصلے پر مسلسل توجہ دینے پر کمانڈروں کی تعریف کی جو فوج کی آپریشنل تیاری کی بنیاد بنے ہوئے ہیں. اعلامیہ میں کہا گیا کہ فورم پاکستان کے قابل فخر عوام کی دائمی حمایت سے ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے درکار تمام قربانیاں دینے کے عزم کے ساتھ اختتام پذیر ہوا. تو یہ جناب پورا اعلامیہ تھا جو فارمیشنز کمانڈر کے بعد جو ہے وہ سامنے آیا ہے. سو بیسکلی اس میں کلیئر کٹ یہ بات ہے کہ اب بات جو ہے نا اس کے نیکسٹ سٹیج کے اوپر بیسکلی ابھی تک تو کارکن اور وہ لوگ جو ٹیکنالوجی کے ذریعے ویڈیو آڈیو ایویڈنسز کے ذریعے جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا بات تو وہاں تک تھی. لیکن اب جو ہے اس کی نیکسٹ سٹیج جو ہے وہ شروع ہونے لگی ہے اور وہ یہ ہے کہ پیچھے پلانرز کون تھے اس کے, کس نے ایکچولی اس کو پلان بنایا, کس نے اس چیز کو انسٹیگیٹ کیا. محمود قریشی صاحب کی یہ جو آخری کوشش تھی کہ میرا خیال میں ان کو ایک میسج دے کے جو بھیجا گیا تھا کہ بھائی جائیں جا کے آپ بات کر لیں, اگر تو بات کو سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر جو ہے نا وہ سلسلہ خراب ہو جائے گا. اور وہ میرا خیال میں اب سلسلہ کافی حد تک خراب ہو گیا ہے. اب اس کے بعد عمران خان صاحب کی میں جو دیکھ رہا ہوں مشکلات مزید بڑھیں گی. عمران خان صاحب کی پارٹی کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ابھی تک کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگی ہوئی, اسے کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں کہا گیا, ابھی تک کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے. لیکن جس طرح کی صورتحال چل رہی ہے ہو سکتا ہے کہ معاملہ جو ہے اب وہاں کی طرف جانا شروع ہو جائے. اور شاید میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ جس قسم کی یہ جو الفاظ اس اعلامیہ میں سامنے آ رہے ہیں, شاید عمران خان صاحب کو آپ نے آخری الیکشن لڑتے ہوئے دیکھ لیا ہے, شاید اس کے بعد وہ اب کوئی الیکشن نہ لڑ سکیں. کم از کم اگلا الیکشن تو مجھے مشکل ہی لگ رہا ہے کہ وہ لڑ سکیں گے. صرف بات یہاں پہ ختم نہیں ہوگی. یہ جو بیچ میں ملٹری ایکٹ کا جو ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے تحت جو ہے وہ ٹرائلز اب ہوں گے, اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کا ٹرائل بھی جو ہے وہ فوجی عدالت کے اندر جو ہے وہ چلایا جا سکتا ہے. کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کل رات کو آئے ہوئے تھے, انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ 9 مئی کا آرکیٹیکٹ اور ماسٹر مائنڈ چیئرمین تحریک انصاف ہے. 9 مئی کے واقعات سے متعلق چیئرمین پی ٹی آئی کی گفتگو موجود ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہ پہلی دفعہ یہ انفارمیشن آئی ہے کہ 9 مئی کے واقعات سے متعلق چیئرمین پی ٹی آئی کی گفتگو موجود ہے. پورے 1 سال زمان پاک میں منصوبہ بندی کے ثبوت موجود ہیں. یہ سب باتیں چیئرمین پی ٹی آئی کی آواز میں موجود ہیں. ایک شخص اشاروں کنائیوں میں اس طرح کے رد عمل کی باتیں کرتا رہا. چند لوگوں کو زمان پاک میں تربیت دی گئی. چیئرمین پی ٹی آئی کی ایسی گفتگو موجود ہے جو شاید عدالت کو بھی کہنا پڑے کہ ان کیمرہ کر دیں. 9 مئی کے ذمہ داروں کے غیر ملکی ایجنسیوں سے تعلقات تھے. یہ کوئی ہجوم نہیں, گنے چنے لوگ تھے جن کی باقاعدہ کلاسیں لی گئی تھیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب جو پورا کیس بلڈ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ایکچولی اس کی پوری طرح پلاننگ کی گئی تھی عمران خان صاحب کی جانب سے اور پی ٹی آئی نے اس کی پلاننگ کی تھی. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بات بھی ہے, یہ پلاننگ کے حوالے سے اور کور کمانڈر ہاؤس کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ویلاگ کیا تھا جس میں عمران خان صاحب نے ایک یوٹیوبر کی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی تھی. اس کے اندر ایک بڑا باریک نقطہ تھا. اس کے اندر وہ لڑکا جو ہے وہ یہ کہتا ہے اپنے اسی انٹرویو میں, انس نواز جس کا نام ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے میں ایک اور اہم چیز بتانا چاہتا ہوں. جب عمران خان صاحب کو گولی لگی تو جب گولی لگی, یہ وزیر آباد والے واقعے کی بات ہو رہی ہے جو 9 مئی سے بہت پہلے ہوا تھا, تو یہاں کے لاہور کے ایم این اے اور ایم پی اے کے امیدوار ہیں میاں عباد الرحمان. تو وہ گولی لگنے کے بعد کینٹ کی طرف موو کر رہے تھے کہ کینٹ کی طرف جاتے ہیں یا کور کمانڈر ہاؤس میں جا کر ایک احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ تب کی بات کر رہا ہے, وزیر آباد کے جب واقعہ پیش آیا تھا یہ تب کے بارے میں یہ کوٹ کر رہا ہے کہ جی تب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جا کے جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جا کے احتجاج کرتے ہیں. سو کور کمانڈر ہاؤس جو ہے وہ احتجاج کے ٹارگٹس میں سے پہلے سے اس کا تعین ہوا تھا کہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروایا جائے. سو اب میں نے خود پچھلے 10 دن کے اندر میں نے ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھی ہے, اور وہ تبدیلی کیا ہے؟ وہ تبدیلی یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے نام, وہ بڑے بڑے اینکرز جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے تھے, اب انہوں نے بھی جو ہے کنی کترانا شروع کر دی ہے. وہ چہرے وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر موجود ہیں اور پاکستان میں مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جا کے اپنے تجزیے اور تبصرے دیتے ہیں. وہ بھی اب عمران خان صاحب سے جو ہے نا وہ پرے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں. اور اس کا ذکر عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کے اندر کیا بھی. انہوں نے کہا کہ میڈیا جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا ہے, میڈیا پہ دیکھیں میری آج آواز نہیں چل رہی, میرا نام نہیں لیا جا رہا, میری تصویر نہیں چل رہی, اور میڈیا بھی سارا جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا. یہ زیادہ گلا شکوہ ایکچولی اپنے والوں سے تھا, جو اپنے پسندیدہ چینلز تھے نا, ان سے زیادہ گلا شکوہ تھا کہ تم لوگوں نے میرے نام پہ کتنے کروڑوں اور اربوں روپے بنا لیے, لیکن آج جب میں مشکل وقت میں ہوں تو تم لوگوں نے اس کو ریزسٹ تک نہیں کیا, تم لوگوں نے میرا نام تک لینا گوارا تک نہیں کیا. اور یہ گلا شکوہ ان سارے چمچے اینکروں کے ساتھ بھی ہوگا کہ تم لوگوں کے میں نے کریئر بنا دیے,
آپ یقین کیجئے کہ کئی لوگوں نے عمران خان کے نام پہ